الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سبحان اللہ، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ دعا: اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب داخل کر دے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ: صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ دنیا کے طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا عز و جل کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا گیا تھا۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اپنے مولا عز و جل سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2، متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 3، متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، متقی لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے، یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شان نزول، ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم عز و جل نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے اللہ عز و جل کے خوف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں ظالم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔